کسی نے ایک سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ شوال کے جو ہے 6 روزے اگر رکھنا ہے کسی کو، اور ایک خاتون کا سوال ہے کہ شوال کے اگر 6 روزے رکھنا ہے تو رمضان کے پہلے روزے جو قضا ہے وہ کرے یا پھر شوال کے 6 رکھ لے۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جس کے روزے چھوٹے رمضان میں اس کے مینسس کی وجہ سے، تو اب اس کو شوال کے روزے رکھنا ہے۔ تو سوال یہ کہ آپ پہلے وہ شوال کے روزے رکھیے یا رمضان کے کمپلیٹ کرے۔ تو دیکھیے، اگر وہ خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کو اس حدیث کے مطابق اجر ملے، جو شخص رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے جو شوال کے رکھے، تو گویا اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو اگر وہ عورت یہ بینیفٹ چاہتی ہے تو پہلے اس کو رمضان کی قضا رکھنی ہوں گے روزے، پھر شوال کے 6 رکھنا ہوں گے، تو اس کو اجر ملیں گے جو حدیث میں، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو رمضان کے روزے مکمل کرے پھر شوال کے 6۔ تو وہ خاتون اگر چاہتی ہے سال بھر روزوں کا اجر ملے تو پہلے اس کے رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے رکھے، چاہے بیماری سے چھوٹے ہو، چاہے سفر سے چھوٹے ہو، چاہے رضاعت سے چھوٹے ہو، چاہے کسی اور مسئلے سے چھوٹے ہو، یا چاہے مینسس سے چھوٹے ہو۔ اس کا پہلا کام کیا ہے؟ وہ بچے ہوئے روزے رکھے۔ فار ایگزامپل 3 4 5 6 7 8 روزے باقی تھے، شوال شروع ہوا، آپ نے وہ 3 4 5 6 7 8 روزے رکھے، اور اس کے بعد وہ 6 روزے پھر وہ شوال میں رکھ لے، تو اس کو انشاءاللہ عزیز پورے سال روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر کسی خاتون نے یہ کیا کہ شوال کا مہینہ تھا، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے کو تو اس کو پورا 1 سال ملتا ہے، مطلب بعد کا پورا سال ملتا ہے نا۔ رمضان کے روزوں کی قضا ایک عورت جو اس مہینے اس رمضان کے چھوٹتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے تک رکھ سکتی ہے، مطلب اگلے سال کے رمضان شروع ہونے سے پہلے تک رکھ سکتی ہے، یاد رکھی، تو اس کو وہ چھوٹ تو ہے۔ لیکن اگر وہ صرف شوال کے 6 روزے رکھ لے جو کہ رمضان کی کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو اس کو اس حدیث کے مطابق ثواب نہیں ملے گا سال بھر والا۔ سال بھر کا ثواب پانا ہے تو پہلے رمضان کے رکھنا۔ اچھا، کوئی خاتون یہ بولے کہ میں رمضان کے روزے رکھتی ہوں لیکن بعد میں شوال کے پہلے رکھ لیتی ہوں پھر رمضان کے رکھتی ہوں، تو بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث میں جو رمضان کے روزے مکمل کرے، مطلب رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 رکھے۔ اب اس کے رمضان کی کمپلیٹ نہیں ہوئے، شوال کے 6 سے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو نفل روزے کا ثواب ملے گا، شوال والے اور پورے سال بھر والا اجر نہیں ملے گا۔ تو جو عورت سال بھر والا اجر چاہتی ہے تو پہلے وہ رمضان کی قضا کرے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، انشاءاللہ جس کو سال بھر کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہ کرے تو بہرحال اس کے روزے تو قبول ہو جائیں گے نفل بول کر، لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو ملنا چاہے۔ جیسے خاتون ہے شوال کے 6 روزے رکھتی ہے، بعد میں رمضان کے شوال کے بعد کسی مہینے میں، جیسا کہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یا اس کے بعد محرم ہے، جو بھی مہینے بہرحال وہ رکھنا چاہتی ہے، تب وہ پلان کرتی ہے کہ میں رکھوں اس ٹائپ سے، تو بہرحال وہ چاہے تو رکھ سکتی ہے، بٹ یہ اجر و ثواب اس کو پھر انشاءاللہ اس میں نہیں ملیں گا۔ یہ اجر کے لیے اس کو پہلے رمضان کی کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھنا ہے، یاد رکھیں۔ روزہ اب رکھنا ہے، چاند دکھ گیا، آپ کو پتا چلا رمضان شروع ہو گیا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے روزے کی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا انحصار نیتوں پہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لیے، اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی، یاد رکھیے، رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں، تو نیت ہم جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھے، تعریف کرے، میرا نام ہو، اس نے بھی شرک کیا۔ تو گویا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نہ دکھاوے کی نماز ہو، نہ دکھاوے کا روزہ ہو، نہ دکھاوے کا حج ہو، نہ دکھاوے کا صدقہ ہو، کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو، تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوا شامل نہ ہو۔ اب فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے، یاد رکھیے، نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی، حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فرض روزے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ فرض روزے کے لیے، جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ پھر تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوگا، اس کی نیت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں وہ بھی جان لیں، اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ نیت کہہ کر قول رکھتے ہیں ہم، ٹھیک، نیت کہتے عربی زبان میں دل کے ارادے کو، ٹھیک ہے، دل میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا، ایک بڑا ہی مسکین شخص، غریب شخص مجھے دکھا، میں نے یہ سوچا کہ اس کو 10 روپے دوں گا، یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر 10 روپے دے دیے، یہ نیت تھی، ٹھیک ہے، یہ ہے نیت۔ تو جب آپ نے نیت کی ایک اجر مل گیا، جب پیسے دے دیے تو 1 سے 10 یا 10 سے لے کر 700 اللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دے گا، ہو گیا معاملہ ختم، یہ ہے نیت۔ لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر قول ادا کرتے ہیں۔
اگر میں اس فقیر اس مسکین سے جاتے آتے کہوں کہ میں تجھے 10 روپے دوں گا، اب کیا ہوا یہ وعدہ. جب میں خاموشی سے کیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا، یہ ہوئی نیت. جب میں نے اسے کھڑے کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد 10 روپے کا نوٹ دوں گا، گاندھی والا اور فلاں فلاں فلاں، تو اب آپ نے کیا کیا، اس سے وعدہ کر دیا. اب کیا کریں گے، وہ فقیر بولیں گے اندر نہیں، ابھی دے کے جاؤ. اندر کے بعد تم آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوں ابھی دے کے چل جاؤ، مجھے ہوگا نہیں ہوگا ہی ہوگا. اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس سے قول اور قرار کیا، وعدہ کیا تھا، اب دینا پڑے گا. تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرق سمجھ رہے ہیں. ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں، نہ الفاظ ادا کرتے ہیں. نیت دل کا ارادہ ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس ہو گئے. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہے کہ روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا. کیا دعا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور وہ بہت لمبا اس کے جملے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے یہ نیت جو ہے سب سے پہلی چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی کہے نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہے. جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دن اور رات کی ہیر پھیر کا، اللہ کیسے دن لاتا اور کیسی رات لے جاتا ہے. ٹھیک، اس لیے کہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدا، میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا. عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس، جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم، اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن. اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے نا. تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات میں. روزہ کب رہے؟ دوسرے دن. تو پتا چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے. تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا، الیوم ہو گیا ہو. کہ تو آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی، آج اتوار کی رات جو جائیں گی، مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی، پیر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا آج. اب نیت کیا کر رہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے. اگر شریعت کا نام مانے مغرب کا حساب بھی، تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان. لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا، تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا، دنیاوی اعتبار سے 12 بجے، اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کرے کل کے روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھ رہے آج کا. غدن کل کا روزے کی نیت کرے، روزہ رکھ رہے آج کا. تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا. میں نے دل میں ارادہ کیا، معاملہ ہو گیا. میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے، بس دل میں سوچ لیا ہوگا میری نیت. اب مجھے فجر کے لیے کوئی قول ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے. اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے، نہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آ رہے پورے رمضان روزے رکھوں گا، اور ہر روز آپ نیت کر لے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے. صبح سحر میں اٹھنا ہے، سحر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے؟ نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سحر میں، تو یہ نیت ہو گئی. اب خاص نہیں، اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے، ہمارے ماحول میں عادت ہے ہم کو نیت کی. لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا، دل میں کیا بولنا، دل میں کیا بولنا، دل میں سوچ لینا کافی، اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی. انٹینشن ہے، وہ انٹینشن سمجھے آپ، سوچ ہے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیں، کیوں سحر کروں گا، کیوں روزہ رکھوں گا، ہو گیا ختم. آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سحر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں. نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے، وہ آپ خیال گزرا اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا، اور وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ ثابت نہیں. ہاں، نفلی روزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے. ٹھیک، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ صبح اٹھے، فجر کے بعد اپنی بیویوں کے گھر پر گئے، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کھانے کو. تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں. تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا. تو پتا چلا نفل روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے، لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی. تو اس کی نیت فجر سے پہلے، نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے اسے قول اور قرار کہتے ہیں. ٹھیک، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو.
اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا. مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ یاد رکھ. اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے. تو بہرحال تقویٰ اختیار کرنا یا تقویٰ اس کا مقصد یاد رکھیے. تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th month ہوتا ہے ایک طرح سے. بہرحال تو اس کا مقصد تقویٰ یاد رکھیں. لیکن ہمارے زندگیوں میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے. ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے. مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا. رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی ہے تو قربانی کرنا پڑے گا. کیوں؟ وہ ہم کو نہیں پتا. فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا. مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا. یا آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں ذبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، آپ اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو. ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا. کتنا میں بکری داری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10,000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15,000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی. خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے. تو ہم وہ بھول گئے، تو نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے. لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے. تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گے. یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے. تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی. اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا. کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان، چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے. تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہو جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 days میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے. تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے. جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے. حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 1980 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑیوں میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا. مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ، اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتی ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر 0 سے چالو ہو جا رہے ہیں. تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا. خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گے پیئیں گے بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا. لیکن اصل چیز ہے میں تقویٰ اختیار کروں گا. تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے
تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں. رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے, اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل, اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں, کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا, یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے. میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے, وہ پلاننگ ہونا چاہیے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز, لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے, خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے, کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا, عید اس کی جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا, جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا, جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا, نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے, دل اندر اتنے ہی خراب اور غلیظ اور خراب ہے, کیا کریں گا کپڑا, ہے نا. تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے, وہ چیز نظر نہیں آ رہے. گھر میں خواتین کی تیاریاں الگ ہے, مردوں کی تیاریاں الگ ہے, کمانے والوں کی تیاریاں الگ ہے, رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاریاں الگ ہے. ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا, لیکن رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے, 30 ڈیز میں یہی چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی, انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی, میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں, عادت ڈالی, میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر و اذکار میرا کم تھا, میں نے عادت ڈالی 1 مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا, اپنی ایگو کو, جھوٹ بولنے کو, زبان کی احتیاط کی, آنکھوں سے احتیاط کی, کان سے احتیاط کی, مال خرچ کرنے میں احتیاط کی, اچھی چیزوں کو سنا, بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو, اس کا میرا کوئی پلان نہیں. تو نتیجہ رمضان ہر سال آ رہا ہے, ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے, پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے, جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو, اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5, 6, 7, 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے, ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے. 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا, ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0. 30 ڈیز کی فجر ہوئی, اگر 29 کا رمضان تھا تو 38 ڈے, مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب. مطلب ایک ہی ہو, ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے, ایک طرح سے ہوتی ہے. وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا, اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے, چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو, تو مغرب غائب, عشاء غائب, تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک, سیٹسفیکٹری لیول تک, گڈ لیول تک. لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا, پھر لائف 0, پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم پہنچے 5, 6, 7, 8, 9 تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان چلا گا, تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی, تھوڑی, تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ, پھر شروع ہوا 5 سے ہم, تو 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ایسا جا رہے. پھر رمضان ختم ہوا, پھر تھوڑے کم ہو گئے, پھر 6 تک آ گئے, لیکن ختم نہیں ہوا پورا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے, 7, 8, 9, اور پھر 1, پھر ایسا اس کا معنی تھا, یہ تھا کرنے کا. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے, زندگی میں سے جا رہا ہے, کہیں چیز نہیں لا پا رہا ہے. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تعجب کر رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے, رسومات باقی ہے. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں, لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے. رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا, یہ طے کر کے ہم نے کیا. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, گھر میں چلتا ہے وہ, فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں, پانی ڈال دو میرے کو فجر میں, میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے انسان نہیں اٹھتا. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے. آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے نا حکی اٹھنا, مجھے فجر میں اٹھنا ہے, مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا, تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے, ایک گھومنے جانا تھا, ایکسائٹیڈ تھے, اور صبح ٹرین 6 بجے, 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے بچے. کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بولا فجر میرے پہ پانی ڈال دو, فجر میں کو ڈبا دو, فجر میں میرے ساتھ یہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم سوچ کے نہیں سوچتے. تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لوں, امی کو تو یاد دلانا رمضان, کیا تم یاد دلانا رمضان میں, امی تم یاد دلانا رمضان میں, کیا تم اٹھا, نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے. مجھے سیلف, جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا, اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے. تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا, لعلکم تتقون, کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے, اٹھا رہے ہیں, اور حقیقی نہیں اٹھا رہے. اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں, اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے, کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتہ چلتا ہے. وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے, وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کب پتہ چلتا ہے. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے اب نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے. پھر کب یاد آتا ہے, ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا, وہاں بھی ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی.
فلاں جگہ یہ تھا، ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا، یہ بھی کھل گیا، ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں، اشتہارات آنا شروع ہو گئے، ارے رمضان آ رہا ہے کیا، تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا، کھانے سے رمضان یاد آیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے ہیں، تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس مہینے خریدتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا. یہ اصل چیز ہے. مطلب دکانداروں نے، بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام ہے نا. لکھا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان میں افطار کا انتظام بھی رہیں گا، تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی، مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، تم بھی سحر کر لو، افطار کر لو بھائی ہمارے پاس، اس لیول تک. اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں شروع ہو رہی ہے، 1-2 بجے تو سحر تو باہر کسی نہ کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے. تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا، رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان خرید و فروخت کا، یہ سب ہو رہا. رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا، بیڈ شیٹ بدلنے کا، فلاں کرنے کا، کشن لگانے کا، نئے یہ کرنے کا، فرنیچر چینج، سب ہو رہا ہے. لیکن تقویٰ، کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے. تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں، آپ یاد دلا دیں روزے کے بارے میں، آپ اٹھا دینا میرے کو فجر، یہ نہیں ہوں گا. کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے رمضان میں داخل ہونا پڑے گا اس سے پہلے، کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے. اور رمضان کیسا تقوی آپ کو دیتا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ آپ کو کیسا تقوی، رمضان سے مراد روزہ کیسا تقوی آپ کو سکھاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے کہ روزہ توڑ دے. توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا. نہیں میں نہیں کر سکتا. کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہاں، اکیلے میں بھی نہیں توڑتا. ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا. وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیجئے، ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کہی جو رہتی، آدمی کچھ بھی کرتا، وہ چھوڑ دیجیے. لیکن اس کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا اور بھیجا کے کچھ کھا رہے ہیں، ایک بھی آدمی نہیں ملے. تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا. کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ بتائیے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی. تو آیا نا تقویٰ، دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا، بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا سال. یہ اصل مقصد تھا. ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھولا بیٹھے ہیں. اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیے. رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم بنا دیا. میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا. رمضان میں چونکہ حرامتی چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا. الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا، 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا. اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں زندگی. ہو گیا فائدہ ہو گیا رمضان کا. میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی اپنے منہ سے، یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی بولنے کی، میں رکا رہا. الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت. اب میں منہ سے گندے الفاظ بولتا ہی نہیں. رمضان ہے، میں نے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بری چیزوں کو سننا، گالیاں سننا پہلے دیتا تھا، سننا بھی چھوڑ دیا. اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی بری چیزیں سنتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ میوزک سنتا ہوں. عادت ہوگی، تقوی اختیار کر لیا میں نے، اور یہ کنٹینیوس لائف میں. پھر کمزوری آتی ہے، ایمان مطلب ظاہر سی بات ہے، ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گے جو کمزوریاں آئیں. لیکن اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا، رمضان آتے 0 پہ چلا جائے، پھر اگلا رمضان آئے پھر دکان کھلی، پھر 1 مہینہ چلی بند ہوگی. نہیں، کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا، بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا. یہ مانا. تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے، جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے، جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ نہ کچھ حد تک باقی ہے. اب ہر مذہب میں دیکھیے روزے کا تصور ہے، بھوکے رہنے کا، رب کے لیے، اللہ کے لیے خالص تصور سب کے پاس. ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق ایکسٹریم ہے، اور ساتھ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے مکمل طریقہ ہے. ایکسٹریم نہیں، یہ کمپلیٹ طریقہ ہے. کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4 5 دن نہیں کھا رہے پی رہے. کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے، کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے، کچھ بول رہے فلاں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا. بہرحال تو لہٰذا تقوی اختیار کرے، بھوکے اور پیاسے رہے، ورنہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی نہیں. تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تقوی کی عادت ڈالی گئی. اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں کھایا، حلال چیز کو بھی پورا نہیں کیا، اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا. تو ویسے ہی اللہ کے لیے نمازی بن جائے، اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے، اللہ کے لیے بری چیز نہ سنے، اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے. لائف ٹائم یہ اچیومنٹ ہمارا ہو، ہم اس کو حاصل کر لیں. پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں آ جائے، اگلا رمضان آئے گا پورا کریں گا. تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے. صبح فجر میں اٹھنے والا جو بولا نا پانی میں ڈال دو، ویسا نہیں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے. تم پانی ڈال دو، میں الارم لگا دیتا، اس سے نہیں اٹھتا آدمی. وہ اندر سے جس کو بولتے ہیں جذبہ جگانا کی تقوی، یہ رمضان میں یہ کروں گا انشاءاللہ، اور زندگی بھر باقی رکھوں گا، یہ کرنا ہے. رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے.
رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے، بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے، صحت کو اپنا اچھا رکھیے، بی ریڈی جس کو بولتے ہیں، تیار ہو جائیے۔ اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے، اگر زکوٰۃ اس مہینے نکالتے تو زکوٰۃ کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے، ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا، فلاں لگ گیا، اب پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کو زکوٰۃ کو تاخیر مت کیجیے، 355 ڈیز گزرے کی زکوٰۃ ہو گئی، اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس، لیکن 355 ڈیز دا لمٹ، کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا، لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں، سولار میں جو ہوتا ہے جو سورج سے چلتا ہے اس میں 65 ہوتے ہیں، 300 اس میں نہیں ہوتے بس، لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا ابھی ریڈی جس کو بولیں گے، اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا، یاد رکھیے۔ اب رمضان کے اندر